علی سردار جعفری سرزمین اودھ کے تاریخی شہر بلرامپور یوپی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ اودھ کی سرزمین لکھنؤ آ گئے۔ ان کے بچپن اور لڑکپن کا بڑا حصہ اسی خوبصورت شہر میں گزرا۔ اس شہر کی ملی جلی تہذیب، اس کے رنگا رنگ قدرتی مناظر، شعر و ادب کی اعلیٰ روایات اور پرسکون ماحول سے ان کا جذباتی رشتہ ہمیشہ قائم رہا۔ انہوں نے سلطان المدارس وہ جامعہ سلطانیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یہاں کے ہاسٹل کے 24 نمبر کمرے میں رہے۔ اس کے بعد کی تعلیم انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ میرا نام شبانہ علی سردار جعفری نے رکھا ہے، تو میرا ہمیشہ اسی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ رہے گا۔ دودا، ہم ان کو دودا اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جو بیٹے ناظم تھے وہ ڈیڈی نہیں کہہ سکتے تھے، تو انہوں نے دودا کہنا شروع کیا۔ چنانچہ جتنے بھی بچے تھے اس کمیون میں وہ سب سردار جعفری کو دودا ہی کہتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک مسہ یہاں ہوتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا ہم کو کہ ہم جا کے ان کے مسے کو چھو کے اس کو پریس کر کے بھاگ جاتے تھے، اور وہ کبھی ہم کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ پتہ نہیں اتنی چھوٹی سی بات ہے مگر اتنے مزیدار کیوں رہتی تھی ہم کو۔ میں یہ قصہ صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کتنی انفارمل سی ریلیشن شپ ان کی باقی کے بچوں سے تھی۔ جب آپ علی سردار جعفری سنتے ہیں، اتنے بڑے انٹلیکچوئل، تو ایسا لگتا ہوگا کہ جیسے کہ بہت ہی سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں، لیکن وہ بہت مزیدار انسان بھی تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے قصہ سنایا، مجھے تو یاد نہیں ہے، کہ وہ گرانٹ روڈ اسٹیشن پر میں شاید 13 سال کی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ میں جو ہوں ٹی ٹی سے کسی بات پر بہت بری طرح سے لڑ رہی ہوں، اور کافی سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ تو وہ آئے بھاگے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا آپ مت، کوئی بات نہیں ہے دودا، میں نپٹ لوں گی۔ اور کئی سال بعد پھر دودا جب میرے بارے میں کہیں کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا سے دیکھو اسی طرح سے نپٹ رہی ہے۔ تو یہی خوبصورتی ہے، اور کیا۔ جعفری صاحب کا ذکر آج کرنا بڑی مناسب بات ہے، اس لیے کہ 1913 ان کا سال پیدائش ہے، اور اس سال اگر وہ ہمارے بیچ ہوتے تو یہ ان کی زندگی کا 100واں سال ہوتا، 100 سال کے وہ ہوتے۔ 12 میں تو ظاہر منٹو کا سال تھا اور میرا جی کا سال تھا۔ سن 1912 میں منٹو پیدا ہوئے تھے، 1912 میں میرا جی پیدا ہوئے تھے۔ فیض صاحب کا سال 1911 تھا، راشد کا سال 1910 تھا۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ 10، 11، 12 آپ دیکھیں تو ایک پوری ایک گیلیکسی ہے، اور جس میں جعفری صاحب جعفری صاحب کو وہ شہرت تو نہیں مل سکی، یعنی لٹریچر کے یعنی کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں اردو کی جو ہسٹری رہی ہے، وہ حیثیت جو راشد کی ہے یا فیض کی ہے یا میرا جی کی ہے وہ تو نہیں، لیکن جعفری صاحب بہت باکمال آدمی تھے۔ اور ایک تو یہ کہ بہرحال ان کا کمٹمنٹ اپنی جگہ پر، مجھے یاد ہے ان کی زندگی کا آخری سیمینار جو ہوا وہ احمد آباد میں ہوا تھا، میں بھی گیا تھا اس میں، وارث علوی نے وہ سیمینار کیا تھا، اور اس کے بعد ہی جعفری صاحب کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد۔ تو میں نے جو پیپر وہاں پڑھا، جعفری صاحب کو میں نے ان سے اجازت لے کے کہا کہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید بہت اچھی نہ لگے۔ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جعفری صاحب آپ کی باتوں سے ہم نے اختلاف کرنا بھی بہت سیکھا، اور ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جنہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ کی رائے جو ہے پروگریسو رائٹرز کے ٹولے سے باہر کے لکھنے والوں کے بارے میں، منٹو کے بارے میں، میرا جی کے بارے میں، راشد کے بارے میں، خود فیض کی تنقید جس طرح جعفری صاحب نے کی تھی، کہ جہاں لکھتے ہیں کہ فیض کی وہ نظم ہے نا آزادی پر مشہور نظم کی، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو جعفری صاحب نے کہا کہ بھئی وہ منزل سے مراد کون سی منزل ہے؟ یعنی وہ منزل جو ہندو مہاسبھا والے جس منزل کی تلاش کر رہے تھے، مسلم لیگ والے جس منزل کی تلاش کر رہے تھے، یہ کہ کون سا؟ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ فیض کو اپنا اسٹینڈ صاف کرنا چاہیے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ شاعری میں چیزیں اس طرح نہیں بیان کی جاتی جیسے آپ اخبار میں کوئی بیان دے رہے ہوں۔ تو میں نے اس میں آخری جملہ یہی اس مضمون میں لکھا تھا کہ صاحب زندگی صرف ہم خیال لوگوں کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی، اگر ایک ہی طرح سوچنے والے بیٹھے ہوں جو ایک دوسرے کی بات پر گردن لہرا رہے ہوں تو کیا لطف کیا ہے بات چیت کا بھی۔ تو جعفری صاحب بہت ہنسے تھے اس بات پر، اور بہرحال بڑا ان سے ایک مجھے ذاتی تعلق بہت تھا۔ دیکھیے مجھے ان کے گھر پر بھی دیکھنے کا بہت بار اتفاق ہوا، بامبے میں، سلطانہ آپا کو، جعفری صاحب کو، ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی جعفری صاحب کی۔
ایک فیملی کا آدمی، اس کے باوجود کہ آئیڈیالوجی میں اتنا زبردست یقین تھا، اپنی زندگی انہوں نے موومنٹ کے لیے لگا دی، باہر کام کرتے رہے. پھر ان کا معاملہ تو یہ بھی تھا کہ وہ کنواں کھودتے تھے اور پانی پیتے تھے، ان کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، مستقل نوکری نہیں کی. سلطانہ آپا نوکری کرتی رہی لیکن بہت دنوں تک. لیکن جعفری صاحب کو تو بہرحال یہی تھا کہ وہ اپنے لیے خود ذرائع تلاش کرتے. لیکن گریس بلا کی تھی ان میں زندگی میں. مجھے یاد ہے کہ یہاں JNU میں ایک آدھ بار لڑکوں نے ان کو بلایا تو ٹیکسی کرایہ تک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے کبھی، اور یہاں بھی آتے تھے کبھی. تو ان میں کسی قسم کا ایک عجب درویشی ان کے اندر تھی. اور ایک بہرحال جو ایک ہوتا ہے بھائی کردار ایک آدمی کا، کہ اپنی باتیں، انہیں لڑائیاں بھی بہت کیں اپنے کانٹمپریریز میں، اختلاف بھی بہت کیا، بہت سخت باتیں بھی انہوں نے کہیں منٹو کے بارے میں، فیض کے بارے میں، اور بہت سے لکھنے والے. لیکن یہ کہ دوستیاں ان کی اپنی جگہ پر جعفری صاحب کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ جعفری صاحب کے لٹریچر کا جب کبھی جائزہ لیا جائے گا تو فیض صاحب نے اور راشد نے اور میرا جی نے جو نئے رجحانات شروع کیے تھے ادب میں، ان کی پرچھائی ایک طریقے سے آ گئی جعفری صاحب کی شاعری پر. اور ظاہر ہے کہ وہ جعفری صاحب کی شاعری ذرا سا پیچھے چلی گئی ایسا لگتا ہے. لیکن میرے خیال میں ایک تو طویل نظم، لانگ پوئمس جو جعفری صاحب نے کہی، ایشیا جاگ اٹھا، اور بہت سی نظمیں ان کی، جمہور ہے اور بہت سی نظمیں ان کی ہیں، تو وہ غیر معمولی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جعفری صاحب ان تمام شاعروں میں اس لحاظ سے وہ سب سے مختلف ہیں کہ انہوں نے نثر میں بھی بہت اچھا کہا. پروز میں پیغمبران سخن کے نام سے ان کی جو کتاب چھپی ہے، اس میں کبیر داس پر ان کا جو، کبیر بانی پر جو ان کا مقدمہ ہے، یا میر کا جو انتخاب انہوں نے کیا تھا جو یہاں سے چھپا ہے، راج کمل والوں سے چھپا تھا، یا وانی والوں نے کسی نے چھاپا ہے وہ، یا اسی طریقے سے انہوں نے دیوان غالب کا جو ہندی ایڈیشن چھاپا تھا. اور تو جعفری صاحب بڑی صلاحیتوں کے آدمی تھے. اردو شاعری میں ایک فارم ہے ڈسکرپٹیو پوئٹری کا جسے مثنوی کہتے ہیں. اس میں یا تو کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے اور یا کوئی فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. یہ نظم جس کا عنوان ہے جمہور، جمہور کے معنی ہے جنتا، عوام، پیپل، یہ ہندوستان کے بارے میں ہے اور میں نے سن 1942 میں کہی تھی. یہ ہندوستان رشک خلد بری، اگلتی ہے سونا وطن کی زمین، کہیں کوئلے اور لوہے کی کان، کہیں سرخ پتھر کی اونچی چٹان، کہیں سنگ مرمر کی شفاف سل، پھسلتا ہے جس کی صفائی پہ دل. گلو لالو یاسمن کے عیا، مہکتے ہوئے آم کے سبز باغ، ہرے اور بھرے جنگلوں کی بہار، جھلا جھل چمکتے ہوئے ریگزار. یہ سورج کی کرنیں، یہ سورج کی رنگین کرنوں کا جال، دیکھنا پڑا، یہ سورج کی رنگین کرنوں کا جال کہ جس طرح فطرت نے کھولے ہوں بال. افق سے ابلتا ہوا رنگ و نور، فضاؤں میں پرواز کرتے طیور. کوہستان کے یہ سنہرے عقاب، ایگلز، کوہستان کے یہ سنہرے عقاب، ہواؤں میں اڑتے ہوئے آفتاب، کمل جھیل میں مسکراتے ہوئے، چراغاں کا منظر دکھاتے ہوئے. یہ پھولوں سے گل پیرہن شاخسار، یہ پھولوں سے گل پیرہن شاخسار، غزالوں سے معمور یہ مرغزار. تڑپتی مچلتی ہوئی بجلیاں، سمندر میں ملتی ہوئی ندیاں، یہ نیلم اور الماس کے مرغزار، یہ چاندی کے پگھلے ہوئے آبشار. یہ مخمل میں لپٹی ہوئی وادیاں، ہمالیہ کی گلپوش شہزادیاں، یہ گنگا کا آنچل، یہ جمنا کی ریت، یہ دھان اور گیہوں کے شاداب کھیت. مگر یہ خزانے ہمارے نہیں، ہمارے نہیں اور تمہارے نہیں. اس کے آگے پھر نظم ہے اس زمانے کے پورے حالات پر، کیونکہ برٹش امپیریلزم کے خلاف جو لڑائی ہو رہی تھی اس سے متعلق یہ نظم ہے. وہ بڑے شاعر تھے، ان کا ادبی سرمایہ ناقابل فراموش ہے. شاید اسی لیے ان کی نثری اور شعری خدمات کے اعتراف میں لکھنے والوں نے کئی عمدہ اور معیاری کتابیں لکھیں اور انہیں منظر عام پر لایا گیا، اور ان پر مختلف یونیورسٹیوں میں تحقیقی کام بھی ہوتے رہے ہیں. ان کی نظم و نثر پر بے شمار کتابیں ہیں
بعد میں وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آئے اور یہاں اس وقت کے مشہور ممتاز ہاسٹل کے 15 نمبر کمرے میں رہ کر علم کا چراغ روشن کیا، تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے وہ بعد میں ممبئی آ گئے، جہاں انہوں نے کمیونزم کی آواز بلند کی۔ دراصل ان کی فکری توانائی کی بنیاد مارکسزم پہ تھی۔ سردار جعفری بڑے ہماگیر ویژن کے شاعر اور ادیب تھے۔ اردو کی کلاسیکی شاعری اور صوفیانہ فکر کے دبستانوں سے وہ خوب مانوس تھے۔ بعد میں بھکتی تحریک سے وابستہ ہندوستانی شعرا کا مطالعہ بھی انہوں نے نہایت لگن اور دل سوزی سے کیا۔ اس زمانے میں ترقی پسند تحریک زوروں پر تھی۔ اس تحریک کے ایجنڈے پر سردار جعفری نے خوب کام کیا اور بہت سے اہم لکھنے والوں کو اس تحریک سے وابستہ کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کوششوں سے ترقی پسند تحریک سے بہت سارے معتبر اور مستند ادیب و شاعر ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گئے اور اس تحریک کے زیر اثر اپنی سماجی ذمہ داریوں کے تئیں سنجیدہ رہے۔ ان کی کوششوں کا یہ بھی نتیجہ تھا کہ نوجوان لکھنے والوں نے اس تحریک کو جلا بخشی اور پروان چڑھایا۔ یہ نظم کشمیر پر ہے جو میں نے سن 1953 میں کشمیر میں رہ کے کہی تھی۔ اتفاق سے وہاں مجھے 5-6 مہینے رہنے کا موقع ملا، تو اس میں کشمیر کا حسن بھی ہے اور کشمیر کی غربت اور افلاس اور بدحالی بھی ہے۔ اے سرزمین کاشمر، شاعر کی فردوس نظر، جنت کی تصویر حسین، آباد روئے خاک پر، ہر شاخ شاخ گل ہے یہاں، ہر شاخ گل شاخ ثمر، اے سرزمین کاشمر۔ سونا اگلتی ہے زمین، چاندی لٹاتی ہے فضا، پی کر شراب لالا گوں وادی میں آتی ہے ہوا، گویا شراب ارغواں کے جام ہیں گلہائے تر، اے سرزمین کاشمر۔ یہاں ذرے ذرے کے لیے فطرت کی دولت عام ہے، ہر سنگ کو انعام ہے، ہر خشت کو اکرام ہے، انسان کی قسمت میں مگر درد دلو داغ جگر، اے سرزمین کاشمر۔ پتھر کے ٹیلوں کو ہوا ملبوس برفانی عطا، بیجا مناظر کے لیے بھی لالہ و گل کی قبا، اریاں بدن لیکن تیرے نور نظر لخت جگر، اے سرزمین کاشمر۔ دولت کے سائے میں مگر مجبور و معذور و فقیر، آزاد و خود مختار لیکن دام سازش میں اسیر، قوم شریف و چرب دست و تر دماغ و باہنر، اے سرزمین کاشمر۔ دھندلی نظر آتی ہیں کچھ رنگین و روشن وادیاں، پڑتی ہیں شاید دور سے نیو یارک کی پرچھائیاں، پوشیدہ زیر شاخ گل تیر و سنا تیغ و تبر، اے سرزمین کاشمر۔ ہاں بک نہ جائے دیکھنا تیرے شہیدوں کا لہو، ہاں لٹ نہ جائے کشت گل، ہاں اڑ نہ جائے رنگ و بو، ہاں تل نہ جائے ڈالروں کے ڈھیر میں شاخ ثمر، اے سرزمین کاشمر۔ بدلی نظر آتی ہے کچھ مشرق کے باغوں کی ہوا، ہے بھیروی کی تان سے گونجی ہوئی ساری فضا، چہکیں گے تیرے باغ میں کب نغمہ سنجانے سحر، اے سرزمین کاشمر۔ گنگو جمن کی تہنیت لایا ہوں تیرے واسطے، جمہوریت کی راہ میں ملتے ہیں سارے راستے، ہر کاروان شوق کی ہے ایک منزل ایک ڈگر، اے سرزمین کاشمر۔ شاعر کی فردوس نظر، جنت کی تصویر حسین۔ علی سردار جعفری نے شاعری بھی کی، تنقید بھی، اور ادب کو اپنے خون جگر سے سینچا بھی۔ اپنے قلم سے زندگی کے ہر پہلو کو چھونے کی کوشش کی۔ ان کا قلم مزدوروں، کسانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہمیشہ رواں دوا رہا۔ یہی نہیں بلکہ وہ باقی دوسرے ادیبوں کی طرح ابتدا سے فلموں سے بھی جڑے رہے۔ انہوں نے انہونی، پردیسی، شہر اور سپنا،
आसमान महल जैसी यादगार फिल्मों में नगमे लिखे और आगे चलकर एक डॉक्यू ड्रामा सीरियल कहकशां भी प्रोड्यूस किया, जो बेहद मकबूल हुआ। मेरा सफ़र जैसे उन्होंने पढ़ा जैसे कि मैं ऐसे हो गई, और वो इतना मुझे अच्छा लगा कि वो गूंजता रहा कानों में, गूंजता रहा। मुझे याद है कि जब अर्ली 90s में हमने किया था कामानी में, और सबों को बहुत पसंद आया, बहुत ही सबके दिलों को छुआ, और जो हम लोग को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और सरदार भाई ने कहा कि ये तुम्हारा है, बस ये तुम्हारे लिए।
फाइल्स देखो, फिर मिलो।